مگر اللہ تو کچھ دکھانا چاہتا تھا کہ تم بہت کچھ جانتے ہو میرے فرشتوں، تم میرے محبوب کے اخلاق کو نہیں پہچانتے، تم میرے محبوب کو پہچانے نہیں ابھی تک، تم اس کی طرف سے بدلہ دینا چاہتے ہو جس کے دل میں بدلہ لینے کی خواہش کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی. تم نہیں جانتے وہ تم اس کی طرف سے بدلہ لوگے، وہ تم سے ناراض ہوگا. جاؤ 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 جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، دونوں طرف کے پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس کر رکھ دو. فرشتے آ گئے، مگر خیال رکھنا کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب سے اجازت لے لینا. اللہ اکبر، کیا عالی مقام ہے آپ کا اے اللہ کے رسول. ہمیں اعتراف ہے کہ ہم آپ کو نہیں پہچانے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حکم کی تعمیل تب کرنا جب میرا محبوب تم کو اجازت دے دے. معاملہ حقوق العباد کا ہے، میں دخل نہیں دوں گا، اس کا معاملہ ہے، جاؤ اس سے پوچھو. فرشتے آئے، اب ادھر اللہ کے رسول زخموں سے چور. طائف کا واقعہ 10 لاکھ مسلمان مار دیے جائیں تب بھی اتنا سخت واقعہ اس کو نہیں کہا جائے گا جتنا اس واقعے کو کہا جائے گا. لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پیر زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن لوگوں نے آپ کے دل کے زخم کو تو نہیں دیکھا. پیروں کے زخم کو دیکھنا آسان ہے، دل کے زخم کو دیکھا اللہ نے. اور اسی لیے طائف کے واقعے کے فوراً بعد اللہ نے معراج کے سفر میں حضور کو بلایا. معراج کا واقعہ طائف کے واقعے کے فوراً بعد ہوا. گویا اللہ نے یہ پیغام دیا کہ محمد، زمین والوں کے سلوک کو جھیل کر کبھی دخاطر نہ ہونا، تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے. آؤ آسمانوں میں دیکھو، آسمان والے اور آسمان والوں کی نظر میں تمہارا مقام کیا ہے. قاب قوسین یا ادنی. جب فرشتوں نے اللہ کے رسول کو سلام کر کے عرض کیا اور بتایا پورا واقعہ کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آئے ہیں اس لیے کہ ان سب کو تباہ کر دیں، لیکن آپ کی اجازت کی شرط لگا دی ہے، اب آپ کی اجازت کا انتظار ہے، حکم دیجئے اللہ کے رسول، ابھی ان سب کو تباہ کر کے رکھتے ہیں جنہوں نے آپ پر موب لنچنگ کی ہے. جواب دیا اللہ کے رسول نے، کیا اللہ نے میری اجازت پر موقوف رکھا؟ جی اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے محمد کی اجازت کے بغیر کارروائی شروع نہ کرنا. حضور نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ اگر آپ نے میری مرضی پر موقوف کیا ہے تو مہربانی کیجئے ان قوم کو عذاب مت دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے. یہ نہیں جانتے، یہ جان نہیں رہے، ابھی پہچان نہیں رہے. اللہ انہیں معاف کر دیجئے، اللہ انہیں معاف کر دیجئے، اللہ عذاب واپس بلا لیجئے. اور اللہ مجھے تو یہ امید ہے کہ اگر ان کو ایمان نصیب نہ ہوا تو ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی. میں انتظار کرنے پر تیار ہوں. ہم بھارت کے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کو جو ایمان ملا وہ انہی طائف والوں کے ذریعے سے ملا تھا، جو اگر اس وقت شکار ہو گئے ہوتے تو سب قوم نوح کی طرح تباہ کیے جا چکے ہوتے اور ہم تک شاید ایمان پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اور شاید اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ بھارت کے اندر بھی ایمان اسی ترتیب پر آئے گا جس ترتیب پر طائف کی قوم پر آیا تھا. شاید اس میں اشارہ ہے اس طرف. اے خانقاہ میں آنے والے میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، علماء، مردوں اور عورتوں، اور اے یہاں کے اداروں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات اور پڑھانے والے اساتذہ، اور وہ تمام لوگوں کہ جہاں بھی بیٹھ کر مجھ کمزور و ناتمہ کی آواز سن رہے ہو، آج یہ وعدہ کرو کہ ہم اس ظلم کا بدلہ انصاف سے، کیا خدمت سے لیں گے، محبت سے لیں گے. ہم ان نفرت کے جواب میں محبتیں نشاور کریں گے، اخلاق اچھے بنائیں گے، گھر والوں کے ساتھ اخلاق، اور پھر اس کے بعد اپنے محلے والوں کے ساتھ اخلاق، ان کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، معذوروں کی خدمت. ہم ایک ایک محلے کا سروے کریں گے. اور اب میں بہت عملی بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب
تشکیل ہوگی آپ کی. اب بالکل صاف بات یہ ہے اب انتظار کا یارہ نہیں رہا. اب ڈر ہے کہ اللہ ہم کو سزا دے دے گا. یہ ہمارا خوبصورت ملک ہے, یہ ہمارا پیارا ملک ہے, اس کے ہم پر حقوق ہیں. یہ کروڑوں کی آبادی یہ ہماری پڑوسی ہے, یہ ہمارے خلاف اللہ کے ہاں گواہی نہ دے. ہم انشاءاللہ ان کی خدمتیں کریں گے, ان کے گھر جا کر اور سب کے گھر جا کر بلا تفریق کے جو ہم سے ہو سکے گا ہم محبت کا پیغام پہنچائیں گے. ہم نفرتوں کا جواب محبتوں سے دیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں یقین ہے, بالکل 100% یقین ہے, اللہ کا قانون نہیں بدلا. برائی کا جواب جب بھلائی سے دیا جائے گا تو جو قوم دشمن بن گئی ہے وہی قوم تمہاری جگری دوست